امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ الذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز حاضرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نے صحت کی دولت دی۔ اس صحت کی دولت کی قدر کیجئے اس سے پہلے کہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام ہمارا صرف اور صرف ابتدا میں چند تمہیدی گفتگو کرنے کے بعد ابتدا سے ہی انشاءاللہ ہم کال شروع کر دیں گے، کیونکہ یہ میرا آپ سے وعدہ تھا کہ ہفتے میں ایک مہینے میں ایک ہفتہ جو ہے ایک پروگرام جو ہے انشاءاللہ ہم صرف سوالات اور جوابات پر ہی رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا پروگرام انشاءاللہ بھرپور موقع دیا جائے گا آپ کو کہ آپ انشاءاللہ سوالات کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ابتدا سے ہی انشاءاللہ نمبر اسکرین پر دے دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جو صحت کی دولت دی ہے، اکثر اوقات ہم جو ہے اس صحت کی قدر نہیں کرتے، اور ذہن میں رکھیے گا دسترخوان پر بیٹھ کر آپ کی صحت بنتی بھی ہے اور اسی دسترخوان پر بیٹھ کر آپ کی صحت بگڑتی بھی ہے۔ زیادہ کھانے میں صحت نہیں ہے، کم کھانے میں صحت ہے۔ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر صبح بھی کھائیں، شام کو بھی کھائیں، رات کو بھی کھائیں اور دن میں بھی اس کے علاوہ سلسلہ چلتا رہے، منہ ہر وقت چلتا رہے، تو یقیناً یہ صحت کی علامت نہیں بلکہ آپ کو بیماریوں کی طرف لے کے جائے گی۔ اور جبکہ UK یورپ کے اندر تو رات کا کھانا رج کر یعنی ڈٹ کر کھانا یہ تو ہے ہی بیماری۔ اب دیکھیے اس ملک کے اندر شوگر کے پیشنٹ جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں آئے دن، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دن میں کھانے کم کھاتے ہیں اور رات کو کھانا ڈٹ کر کھاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد پھر ماشاءاللہ صوفے پر ہی لیٹ جاتے ہیں اور پھر غنودگی طاری ہو جاتی ہے۔ ظاہری بات ہے جب آپ رس کر کھانا کھائیں گے تو غنودگی طاری ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے پھر غلبہ طاری ہو جاتا ہے اور پھر انسان سو جاتا ہے۔ اب بھرے ہوئے معدے کے ساتھ سونا یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور یہی شوگر پیدا کرتی ہے، یہی ڈپریشن پیدا کرتی ہے، یہی ایگزائٹی پیدا کرتی ہے، یہی آپ کے معدے کا نظام متاثر کرتی ہے، اور یہی آپ کا پورا جسمانی نظام کو متاثر کرتی ہے کہ جب آپ جو ہے رات کا کھانا رج کر کھاتے ہیں اور ڈٹ کر کھاتے ہیں۔ بڑی مشہور بات ہے اور اکثر پروگرام میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ صبح کا کھانا شاہی کھانا ہونا چاہیے، صبح کا ناشتہ جو ہے وہ شاہی ناشتہ ہونا چاہیے، دوپہر کا کھانا امیروں والا ہونا چاہیے، اور رات کا کھانا جو ہے وہ غریبوں والا ہونا چاہیے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی صبح شاہی ناشتہ، ہمارے ہاں اکثر لوگ صبح ناشتے کے اندر کمزوری کرتے ہیں۔ جب ابتدا کے اندر ہی شاہی ناشتے سے کیا مراد ہے کہ آپ بہت زیادہ ڈٹ کر ناشتہ کریں؟ نہیں، تھوڑا تھوڑا سا کھائیں لیکن ہیلتھی چیز کھائیں، اچھی چیز کھائیں۔ یہ صبح صبح تلی ہوئی چیزیں، تلے ہوئے انڈے اور تلے ہوئی چیزیں کھانا اس ملک کے لحاظ سے بہتر نہیں ہے۔ سادی غذا استعمال کریں، اچھی غذا استعمال کریں تو آپ صحت مند رہیں گے۔ دوپہر کا کھانا امیروں والے سے کیا مراد ہے؟ یعنی دوپہر کا کھانا بھی آپ ایسا کھانا کھائیں کہ جو صاف پوشن ہو، چھوٹا پوشن ہو، لیکن ہو صاف ستھرا، اچھا ہو، ہیلتھی ہو۔ اسی طریقے سے رات کا کھانا وہ بھی کم کھائیں، لیکن رات کا کھانے کے متعلق پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کا کھانا نہ چھوڑو۔ رات کا کھانا اگر چھوڑو گے تو جلد بڑھاپا آ جائے گا، جلد بوڑھے ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ رات کو کھانا کھا لیا کرو کہ کم سے کم 2-3 کھجوریں ہی کیوں نہ ہو۔ تو ناظرین کرام، اب بڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ کالز کی طرف، لیکن یہ ذہن میں رکھیے، میں ایک آخری مثال دے کر، ایگزامپل دے کر انشاءاللہ ہم کالز کی طرف بڑھیں گے۔ ناظرین کرام، یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی مثال اگر میں کسی گاڑی سے دوں، کسی گاڑی کے انجن سے دوں اپنی باڈی کی، تو آپ کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ نے اگر نئی گاڑی لی، اگر آپ اس کو دبا رہے ہیں، جوان بندہ ہے، اس کی مثال ایک نئی گاڑی کی ہے، وہ دبا رہے ہیں، یہ بھی کھا رہے ہیں، وہ بھی کھا رہے ہیں، الٹی سیدھی کھا رہے ہیں،
تو ان کو تو اس وقت تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن آگے جا کر یقیناً نئی گاڑی بھی پھر جواب دے دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں اور 40 سے ابو ہیں یا 35 سے ابو ہیں اس ملک کے اندر، تو وہ کیا ہے، جب ظاہری بات ہے اس کے اندر گاڑی کے انجن میں اچھا آئل نہیں ڈالیں گے، اس میں اچھا پیٹرول نہیں ڈالیں گے، تو گاڑی کا انجن بھی جو ہے وہ نیا انجن تو اور بات تھی، لیکن اب یہ نیا نہیں رہا۔ آپ کا انجن جو ہے وہ 35 سال پرانا ہو گیا، اگزامپل دے رہا ہوں انسان کی۔ انسان کی جو باڈی اگر وہ 35 سال پرانی ہے تو اس کے پرزے جو ہے وہ 35 سال پرانے، اب اس کو کس طریقے سے آپ نے مینٹین کرنا ہے، کس طریقے سے نظام چلانا ہے، اسی مثال کو آگے بڑھا سکتے ہیں، لیکن صرف ایک آپ کو دعوت فکر دی، ایک سوچنے کا موقع دیا ہے کہ ذرا آپ سوچا کریں کہ آپ اپنے دسترخوان پر بیٹھ کر کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں اور کس وقت کھا رہے ہیں اور کس وقت پی رہے ہیں۔ اگر یہ اس پر غور کر لیں تو انشاءاللہ میں، آپ اور ہم اور ہماری صحت انشاءاللہ بہتر رہے گی۔ چلتے ہیں کالز کی طرف اور فرسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا وعلیکم نام السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ آپ کا نام عمر ٹھیک اور ٹھاک۔ اچھا میرے دو سوال ہیں تو پہلے مجھے نام عمر اور میری عمر ہے 31، وزن ہے 13 سٹون میرا، تو میں بریڈ فورٹ سے بول رہی ہوں، نام ہے شاہین علی۔ جی فرمائیے۔ جی میرے دو سوال ہیں، ایک میرے کڈنیوں میں ہر وقت درد رہتا ہے، پین رہتا ہے، تو ایک میرا نا میں کیا بتاؤں، پیشاب جو ہے نا وہ بہت زیادہ مجھے آتا ہے، جلن والا ہوتا ہے، پتہ نہیں انفیکشن ہر وقت رہتا ہے۔ اچھا اچھا، یہ کتنا عرصہ ہو گیا؟ جی یہ کافی ٹائم ہو گیا، دوائیاں جاتی ہوں ڈاکٹر کے پاس تو انہوں نے دوائیاں دی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو وہ جب چیک کرتے ہیں کڈنیوں میں کہتے ہیں انفیکشن بھی نہیں ہے، تو بس میں اسی لیے پریشان ہوں بہت زیادہ، اگر آپ کو علاج بتائیں تو آپ کی مہربانی ہو۔ آپ کے پاؤں میں سوجن تو نہیں ہے؟ نہیں وہ نہیں ہے، اب بھی سوجن نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور چہرے پر، گالوں پر؟ نہیں وہ بھی نہیں ہے، گالوں پہ تھوڑی تھوڑی اب محسوس ہوتی ہے رات سے۔ اچھا، ایک تو وزن آپ اپنا کم کریں اور باقی انشاءاللہ العزیز میں بتاتا ہوں، پروگرام دیکھتے رہیں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بیٹا، انشاءاللہ کون اور کہاں سے؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں۔ جی نام عمر، وزن؟ وہ مجھے ہے نا 5 سال پہلے بلیڈر کینسر ہوا تھا، بلیڈر کینسر۔ اچھا، اس سے میرے کو ابھی دیا، بعد میں ہاسپٹل والوں نے آپریشن بھی ہو گیا تھا، پھر فوراً آپریشن، ابھی اسٹارٹنگ ہی تھا، پتہ چل گیا تو آپریشن کیا، پھر مجھے ٹریٹمنٹ دیے 20 cg کی۔ اب تو میں ٹھیک ہوں، بس میرے کو بار بار پیشاب بھی بہت آتا ہے، کیا کروں اس کے لیے؟ چھوٹا پیشاب بار بار آتا ہے؟ جی چھوٹا پیشاب بار بار آتا ہے؟ جی بار بار پیشاب آتا ہے، وہی اب یہ لوگ تو ہاسپٹل والے بولتے ہیں کہ وہ سائڈ افیکٹ ہے، ابھی کیا کرنے کا بولو۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے، وزن کتنا ہے؟ 60 اور عمر ہے 75۔ وزن کتنا، عمر کتنی، کیا بتائیں؟ 75 ہے میری عمر اور وزن ہے 62 سم تھنگ۔ ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیں، ذکر کرتا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نام عمر، وزن؟ جی میرا نام مہوش ہے، برمنگھم سے بول رہی ہوں۔ کیا نام بتایا؟ مہوش۔ مہوش، جی بہن مہوش۔ ہیلو عمر، وزن؟ ہیلو جی عمر، وزن جلدی۔ جی مجھے اپنی خالہ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ان کو منہ میں چھالے بہت ہو جاتے ہیں اور پسینہ بہت آتا ہے۔ خالہ کی عمر، وزن؟ ان کی ایج 60 ہے اور وزن 10 سٹون ہے۔ جی ان کو کیا، ان کی تکلیف کیا، آپ بتائیں۔ جی ان کو منہ میں چھالے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں منہ میں چھالے ہیں اور کتنا؟ ساتھ پسینہ بھی بہت آتا ہے۔ کو بھی ہے جو پاکستان میں، دونوں کو ڈائبٹیز ہے، تو پسینہ بہت آتا ہے اور منہ میں چھالے بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا اچھا، منہ میں جو چھالے ہوتے ہیں تو یہ کیا پانی والے چھالے ہوتے ہیں، یا مثال کے طور پر صرف اور صرف منہ کے اندر یہ محسوس ہوتا ہے کہ منہ پکا ہوا ہے؟ منہ پکا ہوا جو ہو جاتا ہے، میرے بھائی کو بھی یہی پرابلم ہے پاکستان میں، تو اس کو منہ پک جاتا ہے اور منہ سے پانی بھی سم ٹائم نکلتا ہے۔ ان کو یقیناً قبض کی شکایت بھی ہے میرے خیال ہو ہے، جاتے ہیں انہیں۔ قبض کی شکایت بھی ہے ان کو؟
جی قبض کی شکایت ہوتی ہے کبھی کبھار. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میڈیسن کون سی لیتی ہیں وہ؟ ہارٹ بائی پاس ان کا ہوا تھا تو ہارٹ کی لیتی ہیں, شوگر کی لیتی ہیں, بائی بلڈ پاس پریشر کی کتنا بھی عرصہ ہو لیتی گیا؟ ہیں. بائی پاس کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ جی بائی پاس کتنا عرصہ پہلے ہوا تھا؟ 2 سال ہونے والے ہیں, دسمبر میں 2 سال ہو جائیں گے ان کو. شوگر بھی ہے, بلڈ پریشر بھی ہے؟ بلڈ پریشر نہیں ہے, شوگر ہے. ٹھیک ہے, پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قاری صاحب, اللہ نام رب العزت آپ کو بہترین جزائے خیر عطا کرے. آپ ہر ہفتے آ کے ہماری مدد کرتے ہیں ہماری صحت کے حوالے سے. الحمدللہ اور الحمدللہ. جی یہ ایک اسلامی بہن کا سوال ہے. ان کی عمر 60 سال ہے اور ان کو کوئی الحمدللہ بیماری نہیں ہے, اور ان کا وزن 70 kg ہے. تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ماہ سے ان کے پاؤں کے دونوں تلووں میں بہت زیادہ درد ہے. مطلب ایسا درد ہے کہ اگر کوئی 10-15 منٹ بھی وہ واک کریں تو ایسا درد ہوتا ہے کہ بندہ کہتے ہیں کہ بالکل وہ مطلب چل نہ سکیں. تو اس کی آپ کوئی مدد فرما دیں, آپ کو بہت جی دعائیں دیں گی. انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, پاؤں کے تلووں میں درد انشاءاللہ. جی ہاں, بہت درد ہے, بالکل جی مطلب زیادہ چل نہیں سکتی. وہ فلیٹ شوز پہنتی ہیں, کیسے شوز پہنتی ہیں؟ جی شوز کیسے پہنتی ہیں؟ فلیٹس یعنی کہ بالکل اچھے پلین شوز پہنتی ہیں, اچھے شوز پہنتی ہیں, کراکس کے شوز پہنتی ہیں. جو وہ سارا کچھ نارمل ہے, صحت بھی ان کی ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی ایک جماع سے مسئلہ ہو گیا ان کے ساتھ. تو وہ کہتی ہیں کہ وہ جی زیتون کے تیل کی مالش بھی انہوں نے کوئی 2 ہفتہ ہوئے کرتی ہے پاؤں کے تلووں پہ, لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا. آج میں ذکر کرتا ہوں, انشاءاللہ تکلیف بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اپنی دعاؤں جزاک میں یاد اللہ رکھیں. خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیکسٹ کالر. نام عمر وزن. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیکسٹ کالر. نام عمر وزن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. علامہ صاحب, مجھے آپ سے یہ جو بیماری وغیرہ نا اس کے بارے میں نہیں پوچھنا. مجھے آپ علامہ صاحب ہیں اس لیے مجھے ایک اور سوال پوچھنا ہے کہ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں نا, اس میں ہم اپنی قربانی کے ساتھ کہ اپنے امی ابو بہن بھائی کو شامل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. مجھے یہ جواب دے دیں پلیز. عقیقہ بھی کر سکتی ہیں آپ, یہ بھی کر سکتی ہیں آپ. سب کے مرحومین کی طرف سے سال ثواب کی قربانی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی کالر لائن پر کافی کالز ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ سب کوئی موقع دے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی ماشاءاللہ, کون اور کہاں سے؟ میں عبدالقیوم بول رہا ہوں جی, برمنگھم سے. میں نے پچھلے ہفتے بھی کال کی تھی, آپ کو بتایا تھا کہ مجھے گھٹنوں کا درد ہے اور وہ آپریشن کا بھی بتایا ہے, لیکن آپ نے دوائی بتائی تھی جس طرح میں نے اسی طرح کی ہے, لیکن وہ ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. اس کے بعد وہ اسٹف ہو جاتے ہیں. کتنا عرصہ پرانا درد ہے اور آپ نے کتنا عرصہ دوائی استعمال کی ہے؟ جو کتنا عرصہ پچھلے جو میں نے دوائی تو ویسے تو گولیاں دیتے ہیں ڈاکٹر, وہ تو میں کھاتا ہوں, لیکن جو آپ نے بتائی تھی کہ وہ پانی میں کچھ شوگر بھی ہے اور ڈائبٹک ہے اور کولیسٹرول بھی ہے. آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے یہ لینا ہے کہ ہلدی وغیرہ اور پانی میں اور کیا کہتے ہیں میتھی دانہ 30 کا, وہ میں لیتا ہوں, اور صبح ایک گولی کھاتا ہوں تھوم کی. تو اب یہ لے رہے ہیں, کتنا عرصہ ہو گیا آپ لے رہے ہیں؟ جی یہ کتنا عرصہ ہو گیا میتھی دانہ جو ہے وہ ہلدی والے پانی کے ساتھ لے رہے ہیں؟ یہ آپ نے پچھلے سیٹرڈے سے آپ سے بات ہوئی تھی نا, تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کم سے کم 3 مہینے کے بعد آپ کو رزلٹ آئے گا اس کا. اچھا, تو یہ اسی طرح 3 مہینے کھاتا رہا ہوں. ہاں, اب یہ ذہن میں رکھیں, اب آپ کی زندگی کی یہ ایک سمجھے یہ ایک غذا ہو گئی ہے. اب آپ نے یہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے ساری عمر. بھلے اس کو ہفتے میں 3 دن کر دیں, 1 دن چھوڑ کے 1 دن کر دیں, لیکن 3 مہینے تک آپ کو کنٹینیوسلی بلا ناغہ روزانہ لینی چاہیے. اچھا, دوسرا میری بیوی ہے, اس کی بھی وہ جو ہلو جی فرمائیں بیوی کے بارے میں. جی ہیلو, میری بیوی ہے, اس کو مسل کا, یہ جو شولڈر ہوتا ہے مسل کا درد ہے اس کو. ان کی عمر وزن؟ جی عمر اس کی ہے 58 اور وزن تقریباً اس کا ہے 60 کلو.
کھلاتے پلاتے نہیں ہے, 50 کلو وزن ہے صرف. 60 کلو وزن ہے نا, کھلاتے پلاتے وہ نہیں, وہ بات کوشش کھاتی بھی نہیں ہوتی اور کانسٹیپیشن بھی رہتا ہے ان کو. اور سائڈ میں شولڈر میں پین ہے جو ہے نا اپنا شولڈر میں سائڈ میں مسل میں پین ہے, یا کیا بڑی تکلیف ہوتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ کوئی اور بیماری تو نہیں ہے؟ گھبراہٹ انگزائٹی ہوتی ہے؟ گھبراہٹ انگزائٹی نہیں ہوتی ہے, اس طرح کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ. شوگر تو نہیں ہے نا؟ جی شوگر تو نہیں ہے؟ نہیں, شوگر کچھ اور کوئی بیماری نہیں ہے. پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں اور آپ ذہن میں رکھیں, یہ جو حکمت کی دوائیاں ہوتی ہیں یا علاج بالغذا ہوتا ہے, یہ ذرا دھیرے دھیرے اثر کرتا ہے لیکن اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور جو دوسری انگلش دوائیاں ہیں وہ سارا کیمیکل ہوتا ہے, تو کیمیکل فوراً آپ کی باڈی میں جو ہے وہ اس کا اثر سامنے آتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں, اس کے اثرات آرام آرام سے انشاءاللہ پیدا ہوں گے انشاءاللہ. اور الحمدللہ 20 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو الحمدللہ جو ماشاءاللہ جن کے جوڑوں کا درد جو ہے وہ ختم ہوا الحمدللہ. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ, کون اور کہاں سے؟ نام, عمر, وزن. میں زید بول رہا ہوں اور عمر 60 سال ہے. عمر 60 سال ہے اور وزن 60 کلو ہے. جی جی فرمائیے. مجھے دسمبر میں سٹروک ہوئی تھی. اچھا. تو مجھے شوگر بھی ہے, کولیسٹرول بھی اور بلڈ پریشر بھی ہے ہائی ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ بلڈ پریشر کتنا عرصے سے؟ بلڈ پریشر کوئی تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہیں کچھ. اچھا, اور شوگر؟ شوگر تقریباً سال ہو گیا ہے, کنٹرول میں ہے شوگر زیادہ. ٹھیک. ابھی آپ کو زیادہ تکلیف کیا ہے؟ اسٹروک آپ کے کس حصے میں ہوئی ہے زیادہ, رائٹ میں لیفٹ میں؟ رائٹ میں, دسمبر. لیکن اس میں آپ کے کوئی اعضاء متاثر تو نہیں ہوئی ہے, زبان یا ہاتھ یا؟ زبان یا رائٹ سائڈ سر پہ نہیں ہوئی. وہ میری جو رائٹ سائڈ ہے نا, جب مائنر اسٹروک ہوئی ہے, جب چلتا ہوں نا تو تھک جاتا ہوں, تو وہ بھاری ہو جاتی ہے. وہ یہ پتا چلتا ہے کہ ٹھنڈی ہے. آپ پابندی سے بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ لے رہے ہیں اور کولیسٹرول کی لے رہے ہیں آپ؟ جی, اور شوگر کی. ٹھیک ہے, میں ذکر کرتا ہوں آپ کیا اس کے ساتھ کیا استعمال کریں جس سے آپ کی صحت اور آپ کو اعصاب کو مزید مضبوطی پیدا ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نیکسٹ کالر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کریم صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. میری بہن کون اور کہاں سے؟ نام, عمر, وزن. یہ حکیم صاحب سے میں نے اپنی امی کے بارے میں پوچھنا تھا. ان کا وزن 15 kg ہوگا اور عمر 17 سال کی ہو. آپ اپنی امی کے بارے میں کہہ رہی ہیں, وزن ان کا کتنا بتایا آپ نے؟ 15 kg آئی تھنک. 15 اسٹون. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ عمر کتنی؟ عمر ان کی 17 ہوگی. 70؟ جی. اچھا جی, سوال کیا ہے؟ میں نے پوچھنا تھا کہ وہ جو ہلدی والا آپ پانی بتا رہے تھے, وہ فریش ہلدی لینی ہے بھائی پانی کے ساتھ, یا دوسری ایک مسالوں والی ہوتی ہے وہ بھی؟ نہیں, آپ نے وہ مسالے والی جو ہلدی ہوتی ہے اس کو میں اس لیے منع کرتا ہوں ہمیشہ کہ وہ اس کے اندر کلر مکس ہوتا ہے. تو فریش ہلدی میں فریش چیز سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے, تو فریش ہلدی استعمال کریں آپ. اور حکیم صاحب یہ بھی پوچھنا تھا کہ ان کی کڈنیاں بھی خراب ہیں, وہ کس طرح لے سکتے ہیں بھائی؟ یہ کڈنی خراب ہے تو صبح کے وقت میں نہار منہ ہلدی والے پانی کے اندر ایک چمچ کلونجی ڈال کر استعمال کر لیں, کلونجی کا تیل. اور ان کو بلڈ پریشر بھی ہے اور شوگر بھی ہے نا. ہاں, تو اس کے لیے رات کو میتھی دانہ لے لیں, صبح یہ ہلدی والے پانی کے اندر کلونجی کا تیل لے لیں, یعنی رات کو ہلدی والا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم. جی کالر لائن پر ماشاءاللہ کافی کالز ہیں تو انشاءاللہ سب کو موقع دیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نام, عمر, وزن. اچھا, مجھے ایک تو اپنی خالہ, اپنے ماموں اور اپنی امی کے بارے میں پوچھنا ہے. خالہ کا نام ہے ماہرہ, ان کی عمر ہے 75 اور وزن 65. ان کو گھٹنے میں آرتھرائٹس ہے اور ان کو کہیں اور درد نہیں ہے, اور وہ بھی شوگر کی مریض ہیں, اور کوئی 1 مہینے سے ان کی تھکاوٹ کی شکایت ہے, 1 مہینے سے. یہ تو ہو گئی خالہ, ان کا نام ماہرہ. اور میرے ماموں, ان کا نام ہے خضر, وہ بھی پرانے شوگر کے مریض ہیں.
کھجلی تو نہیں ہوتی سر میں، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے شہد کی مکھی پھر رہی ہے ان کے سر میں. ان کی ایج ہے 73 اور ان کا وزن 60 kg. اور آخر میں پلیز امی کا نام عقیلہ 2 نقطے والے قاف سے عقیل. ایک منٹ، ماموں کی عمر وزن کتنا بتایا؟ وزن 61 اور ان کے پیروں میں سوجن ہو رہا ہے. ماموں کی عمر کتنی ہے؟ ماموں کا وزن کتنا ہے؟ ماشاءاللہ سے 73. 73 اور وزن ماشاءاللہ 60 kg. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں تیسرا کس کے بارے میں بتایا؟ خالہ، ماموں اور آخر میں امی، میری امی، ان کا نام عقیلہ ہے. کی عمر 80 اور وزن 61. خود بات کریں گی. ہاں، اور وہ ہاں بس، اور ان کے پیروں میں سوجن ہے. وہ امی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. چلیں بہت شکریہ. پتہ کیا، پھر دوبارہ موقع دیں گے، پھر کال کریں کیونکہ لائن پر کافی کالز ہیں انشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو حاجی صاحب؟ جی ماشاءاللہ. نام کیا بتایا؟ نام ماہیمہ خانم ہے. آپ کا نام، عمر، وزن مجھے بتائیں. ماہیمہ خانم. ماہیمہ خانم. مائمہ انم. جی ہاں. جی فرمائیے. اس کا عمر 20 سال ہے. 20 سال. جی 20 سال. اس کا ہاتھ میں وائٹ اسپاٹ ہے، پاؤں میں وائٹ اسپاٹ ہے اور سادہ داغ ہے. وہ سفید داغ ہے؟ سفید داغ ہے ہاتھ میں اور پاؤں میں. چہرے پر تو نہیں ہے؟ نہیں. اچھا اس کی عمر کتنی ہے؟ عمر 20 سال ہے. 20 سال. ٹھیک ہے. وزن وزن اس کا 7-8 ٹن ہوگا ایسا. ٹھیک ہے. آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں پہلی بار فون کر رہی ہوں. تو مجھے میرا مسز حسین اور عمر 60 پلس ہے، وزن 58 ہے. تھوڑا آرام سے. کیا بتایا آپ نے؟ آپ کی عمر، نام کیا بتایا؟ 60. مسز حسین. مسز حسین. اور عمر، وزن؟ عمر 60 پلس اور وزن 58 ہے. اور شوگر، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول بھی ہے. اور میرا ہارٹ برن بہت ہوتا ہے اور جاگ کی طرح تھوک آتی ہے منہ سے. تو کھانا ڈائجسٹ جلدی نہیں ہوتا جب تھوڑے دن ہو گئے، پھر 5-6 ہفتے. اور سانس بھی لینے میں مشکل ہوتی ہے. اچھا سانس لینے میں جو مشکل ہو رہی ہے کتنا عرصہ ہو گیا؟ سانس لینے میں جو مشکل ہو رہی ہے کتنا عرصہ ہو گیا؟ مجھے آپ کی آواز، ابھی میں ٹی وی اونچا کروں. نہیں اپنی ٹیلی فون لائن سے ہی سنے میں نے. جی بہت شکریہ کال کرنے کا، جزاکم اللہ خیر. میں نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام، عمر، میں وزن؟ 2 چیزوں پہ بات کرنی ہے. پہلے چیز ہے میرے بھائی کا ہے، وہ 42 years old and he's 60 kilos. اس کا الپیشا ہے. کیا ہے الپیشا؟ وہ بال وہ نکل جاتا ہے نا. وہ he's had the problem since وہ 10 سال کا تھا. آپ کی بات میں سمجھ نہیں پا رہا، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سوال کیا ہے؟ اس کو تکلیف کیا ہے؟ بیماری کیا ہے؟ کیا چاہتی ہیں؟ اس کے بال گر گئے تھے جب وہ 10 سال کا تھا. الپیشا ہے. بال گر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ. جی بہت شکریہ کال کرنے کا، جزاکم اللہ خیر. ناظرین کرام کچھ سوالات کے ہم جوابات دے دیتے ہیں انشاءاللہ، پھر مزید جو ہے کال شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. جی ناظرین کرام ماشاءاللہ ہماری ایک بہن تھی بریڈ فورڈ سے، ان کا نام بتایا نہیں، لیکن عمر جو ہے وہ 31 سال ہے اور 13 سٹون کا وزن ہے. کڈنی میں درد رہتا ہے اور پیشاب بہت زیادہ آتا ہے. دیکھیں کڈنی میں درد رہتا ہے، پیشاب زیادہ آتا ہے، تو آپ خود واضح طور پر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کڈنی میں کسی نہ کسی لحاظ سے کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. تو کڈنی کے مطلب کلیئر اس کو صاف کرنے کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ ایپل سائڈر ونیگر لے لیں 2 چمچ یا 1، بلکہ آپ 1 اسپون سے شروع کریں. 1 ٹی اسپون
آپ جو ہے وہ نیم گرم پانی کے اندر ڈالیں، صبح نہار منہ اسے پی لیا کریں۔ اسی طریقے سے دوپہر کے وقت میں اور شام کے وقت جو کھانا کھاتے ہیں، اس کا جو درمیانہ وقت ہوتا ہے، اس کے اندر بھی آپ یہی کریں۔ اس کے علاوہ دوسرا نسخہ یہ ہے کہ آپ ہلدی والا پانی اور اس کے اندر آپ جو ہے 1 چمچ کلونجی کا تیل، آپ ایک دن یہ کر لیں، ایک دن دوسرا یعنی کہ کلونجی کے تیل والا استعمال کر لیں۔ دونوں میں سے جو بھی آپ استعمال کریں گے، اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک پیشاب بار بار آنے کا میں نسخہ بھی ذکر کروں گا، لیکن ابھی چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی طرف، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ ناظرین کرام مزید سوالات شامل کریں گے اور انشاءاللہ جوابات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ چلتے ہیں مختصر سی بریک کی جانب۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، بلا توقف سوالات کے جوابات کی طرف چلیں گے اور پھر انشاءاللہ مزید سوالات جو ہے انشاءاللہ مزید کال جو ہے شامل کریں گے۔ جی، ہماری بہن ان کا پہلا میں سوال کا جواب دے رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے۔ ذہن میں رکھے، جن کو بھی بار بار پیشاب آتا ہے، بہت زیادہ پیشاب آتا ہے، تو وہ کیا کر لیں، انار کے چھلکے اس کو ڈرائی کر لیں۔ اس کو انار کے چھلکوں کو ڈرائی کرنے کے لیے ظاہری بات ہے یہاں تو دھوپ نکلتی نہیں ہے بہت کم، تو لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو آون وغیرہ کے اندر بھی آپ ڈرائی کر سکتے ہیں۔ جب وہاں ڈرائی کر لیں، ڈرائی کرنے کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیں۔ گرائنڈ کرنے کے بعد رات کو سوتے وقت آپ ہلدی والے پانی کے ساتھ 1 ٹی اسپون یعنی کہ انار کے چھلکے کا پاؤڈر جو ہے وہ استعمال کریں۔ پیشاب بلاڈر کی جتنی تکلیفیں ہیں اور پیشاب کی جتنی تکلیفیں ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اس سے کافی افاقہ ہوتا ہے اور بہت افاقہ ہوتا ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آپ کو بھی افاقہ ہوگا۔ ایک اور ہماری کال تھی لندن سے، ان کی عمر 70 ہے، 62 وزن ہے، اور 5 سال پہلے معدے کا کینسر ہوا تھا اور آپریشن ہوا تھا، اور اب پیشاب بار بار آتا ہے۔ اب اس کے لیے وہ بتا رہے ہیں کہ جو میڈیسن وغیرہ استعمال کی ہے تو یہ آپریشن ہوا تو اس کا اب جو میڈیسن استعمال کر رہے تھے اس کے سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کوئی بیماری نہیں اتاری کہ اس کے ساتھ اس کا علاج نہیں بتایا، تو الحمدللہ اس کے ساتھ اس کا علاج بھی موجود ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ بھی یہی جو میں نے ذکر کیا ہلدی والے پانی کے ساتھ رات کو آپ جو ہے یہ انار دانے کا پاؤڈر بنا لیں، اور انار کے چھلکے کا پاؤڈر بنا لیں، اور اسے رات کو جو ہے آپ 1 چمچ 1 ٹی اسپون لے لیا کریں۔ اس سے انشاءاللہ العزیز پیشاب بار بار آنے کی تکلیف جو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ہے آپ کو معدے کا کینسر وغیرہ بھی ہوا تھا، تو آپ پریشان نہ ہوں، شفا من جانب اللہ ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ صبح نہار منہ آپ ہلدی والے پانی کے اندر 1 چمچ کلونجی کا تیل آپ وہ استعمال کریں۔ ہلدی والے پانی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 انچ کا ٹکڑا لے لیں ہلدی کا فریش کا، اس کو پانی کے اندر 2 کپ پانی کے اندر ڈالیں، اس کو خوب ابالیں، 1 کپ سوا کپ پانی رہ جائے اور اس کو تھوڑا سا یعنی کہ پینے کے قابل ہو جائے تو اس میں 1 چمچ کلونجی کا تیل ڈال کر اسے نہار منہ استعمال کر لیں۔ اگر کلونجی کا تیل نہ ملے تو اسی پانی کے اندر 1 ٹی اسپون آپ کلونجی ڈال دیں، یعنی کلونجی دانے جو ملتے ہیں اس کو بھی اس کے ساتھ ابال لیں، اس کو گرم کر کے اس کو نیم گرم جو ہے پھر اس کو آرام سے پی لیں۔ ایک اور کال تھی، ہماری بہن تھی مہوش، ان کی خالہ جو ہے ان کی عمر 60 سال ہے، اور ان کا وزن 10 سٹون ہے، اور منہ میں چھالے بہت زیادہ ہیں، قبض کی شکایت بھی رہتی ہے، بائی پاس بھی ہوا تھا ان کا، اور اس کے ساتھ ان کو شوگر وغیرہ بھی ہے۔ دیکھیں، منہ میں چھالے بہت زیادہ ہیں تو آپ نے ذکر کر دیا قبض کی شکایت، جب ظاہری بات ہے فضلہ آپ کے جسم میں کھانا موجود ہے اور اندر وہ پوائزن بنا ہوا ہے اور وہ نکل نہیں رہا، تو اس کا اخراج ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ہے اپنے قبض کی شکایت کو دور کرنے کے لیے ان کو کہیں کہ رات کو سوتے وقت یعنی کہ آپ نیم گرم پانی ہلدی والا پانی بنا لیں، اس کے اندر 1 چمچ کیسٹر آئل ڈال کر رات کو پی لیں، انشاءاللہ صبح ان کو حاجت ہو جائے گی۔ جب یہ حاجت وغیرہ کا نظام بہتر ہو جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ خود بخود یہ منہ کے چھالے وغیرہ جو ہے جب اندرونی طور پر صفائی ہوگی تو انشاءاللہ منہ کے چھالے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ لیکن منہ کے چھالے پھر بھی بہت زیادہ ہوں تو فریش کھوپرا لے لیں، اس کو چبائیں منہ میں، تو انشاءاللہ منہ کے چھالے بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ شوگر بھی ہے تو ان کو کہیں کہ رات کو سوتے وقت میتھی دانہ یعنی کہ جب قبض ختم ہو جائے تو میتھی دانہ پھر اس کے بعد جو ہے ہلدی والے پانی کے ساتھ
رات کو یعنی کہ میتھی دانہ گرائنڈ کر کے اس کو 1 ٹی اسپون استعمال کرتی رہیں تو اس سے انشاءاللہ شوگر بھی ان کے کنٹرول میں رہے گی. ایک اور بہن ہے، ان کی عمر جو ہے 60 سال ہے، 70 ان کا وزن ہے. 1 ماہ سے پاؤں کے تلووں میں بہت درد رہتا ہے. تو دیکھیں پاؤں کے تلووں میں درد رہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ جو ہے پانی گرم کر لیں، پانی بوائل کر لیں، اس کے اندر پنک سالٹ جو ہے وہ تقریباً 4 ٹی اسپون، 1 کلو پانی کے اندر 4 ٹی اسپون آپ پنک سالٹ ڈال دیں اور اس کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں. جب پانی اچھی طریقے سے ابل جائے تو اس کے اندر مزید جو ہے 2 کلو پانی جو ہے وہ ٹپ والا جو نارمل پانی ہے وہ شامل کر دیں تو یہ پانی جو ہے یعنی کہ بالکل نیم گرم ٹائپ کا ہو جائے گا. اب اس میں پاؤں رکھ لیں، رات کو سوتے وقت یہ عمل کریں اور یہ پاؤں اس کے اندر رکھیں. رکھنے کے بعد تقریباً 1 آدھا گھنٹہ 20 منٹ اس کے اندر رکھیں. جب پانی ٹھنڈے ہونے کے قریب ہو جائے تو پاؤں نکال لیں، پاؤں کو اچھی طریقے سے خشک کریں لیکن اس جگہ پر ہوا بالکل نہ ہے. جب آپ پانی سے پاؤں باہر نکالیں گے تو ہوا نہیں لگنی چاہیے. تو اب اس کے بعد کیا کریں کہ کلونجی کا تیل اور زیتون کا تیل اس کو ہم وزن لے لیں. ہم وزن لینے کے بعد مکس کر لیں اور اس کو نیم گرم کر کے اپنے پاس رکھ لیں. پھر اس کا پاؤں کا مساج کریں. مساج کرنے کے بعد پاؤں میں سوتی قسم کے جو جرابے ہوتے ہیں یا ساکس ہوتے ہیں وہ پہن کر رات کو سو جائیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز آپ کے پاؤں کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. ایک اور ہمارے بھائی تھے عبد القیوم صاحب، ان کے گھٹنوں میں درد تھا، اس کے حوالے سے وہ ذکر کر رہے تھے کہ میں فلاں نسخہ استعمال کر رہا ہوں لیکن 1 ہفتے میں جو ہے اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا. تو میں نے ذکر کیا کہ علاج بالغذا کو کم سے کم بھی یہ ذہن میں رکھے. اگر جو میرا پروگرام دیکھتے ہیں ان کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 3 مہینے کے بعد آپ کو اس کا رزلٹ آنا شروع ہوگا. تو وہ الحمدللہ اب وہ استعمال کرتے رہیں گے. ان کی وائف ہے، ان کی عمر 58 ہے، 60 کے جی ان کا وزن ہے، 50 کے جی یا 60 کے جی ان کا وزن 50 کے جی ان کا وزن ہے اور شولڈر میں پین ہے، قبض کی شکایت رہتی ہے. دیکھیں جب آپ کو قبض ہوتی ہے تو قبض کی وجہ سے آپ کا جسم بھاری رہتا ہے، آپ کے کندھے بھاری رہتے ہیں، آپ کی گردن بھاری رہتی ہے، آپ کا سر پہ بوجھ رہتا ہے. تو سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ کیا کریں، رات کو سوتے وقت آپ کو اگر شوگر نہیں ہے تو آپ ایک یا گرین ٹپ والا جو گرین ڈھکنے والا جو دودھ ہے اس کو آپ 1 کپ کو ابال لیں، پانی کو دودھ کو ہلدی والے اس کے اندر 3 انچ کا ٹکڑا ہلدی کا بھی ڈال دیں چھوٹے چھوٹے کر کے اور اس کو اچھی طریقے سے ابال لیں. ابالنے کے بعد اس کے اندر 1 چمچ جو ہے کیسٹر آئل ڈال کر رات کو پی لیں تو اس سے انشاءاللہ قبض کی شکایت ختم ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ اگر پھر بھی پین باقی رہتا ہے تو اس کے لیے کیا کریں کہ اپنے تھوڑے ہاتھوں کی ایکسرسائز وغیرہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے زیتون کا تیل اور کلونجی کا تیل گرم کر کے اس کا مساج کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز آپ کے یہ درد ختم ہو جائیں گے. انشاءاللہ شولڈر پین بالکل ختم ہو جائے گا، مجھے امید ہے، نہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا. ظہیر بھائی ہیں، ان کی عمر ظہیر صاحب ہیں ہمارے بزرگ، ان کی عمر 60 کے جی ہے اور وزن بھی ان کا 60 کے جی ہے. اسٹروک ہوا ہے، شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، کولیسٹرول بھی ہے. تو ظاہری بات ہے اب اسٹروک والے مریض جو ہے ان کے اعصابی طاقت اور شوگر کے مریض ان کی اعصابی طاقت جو ہے وہ مطلب اعصاب میں درد رہتا ہے، کولیسٹرول کی ٹیبلٹ لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی درد رہتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں اعصاب کی طاقت کے لیے سب سے بہترین نسخہ جو ہے وہ میتھی دانہ ہے. میتھی دانہ اس کو آپ لوگ معمولی سمجھتے ہیں، یقین جانیے کہ اس وقت یو کے، یورپ اور نہ جانے مجھے کہاں کہاں سے، کینیڈا، امریکہ، کہاں سے فون آتے ہیں، سب بتاتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے میتھی دانے کا نسخہ آپ کا استعمال کیا، اس سے ہمیں اتنا فائدہ ہوا. آپ میتھی دانے کو معمولی نہ سمجھیں. تو آپ کیا کریں، شوگر کے پیشنٹ ہیں تو آپ ہلدی والے پانی کے ساتھ رات کو میتھی دانہ استعمال کرنا شروع کر دیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ صبح ناشتے کے اندر آپ کیا کریں، ناشتے میں آپ پوریج استعمال کریں. پوریج جو ہے وہ جوں کا دلیا جسے کہتے ہیں وہ آپ استعمال کریں اور اس کو جو ہے پانی کے اندر بنا کر استعمال کریں، دودھ کے اندر بنا کر استعمال نہ کریں اور بالکل پانی ٹائپ کا ہو، بالکل سادہ سا آپ اس کو غذا سمجھ کر کھائیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کو اعصابی طور پر اپنے آپ کو آپ مضبوط محسوس کریں گے انشاءاللہ. ایک اور ہماری بہن تھی، ان کی امی جو ہے ان کے جواب میں سر دست دے چکا تھا. ایک اور بہن ہے، ان کی خالہ جو ہے مائرہ، ان کی عمر 75 ہے اور 60 کے جی ان کا وزن ہے اور 65 کے جی ان کا وزن ہے. گھٹنوں میں اتھرائٹس ہے اور اس کے علاوہ شوگر بھی ہے اور اس کے دیکھیں اتھرائٹس بھی ہے اور شوگر بھی ہے. اس کے لیے سب سے بہترین، گھٹنوں میں درد ہے اور اس کے لیے کیا کریں، کلونجی کا تیل اور زیتون کا تیل ہم وزن کر لیں، اس کا مساج کریں. اس کے ساتھ ساتھ اتھرائٹس کے مریضوں کے لیے اگر وہ شوگر کے مریض بھی ہیں تو ان کے لیے ہلدی والے پانی کے ساتھ آپ میتھی دانہ استعمال کریں. اگر شوگر نہیں ہے تو پھر تو آپ اس کو دودھ کے ساتھ، ہلدی والے دودھ کے ساتھ استعمال کریں. لیکن یقین جانیے کہ یہ میتھی دانہ اتنا مفید ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، احادیث طیبات کے اندر اس کو حلبہ کہا ہے، لیکن فرمایا کہ سونے کا بھاؤ، اس کے سونے کی قیمت کم ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں، اس کو آپ استعمال کریں. اتھرائٹس کے جتنے مریض ہیں، جوڑوں کے درد کے جتنے مریض ہیں
وہ شوگر کے مریض ہیں، میتھی دانہ ہلدی والے پانی کے ساتھ رات کو استعمال کرنا نہ چھوڑیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، جسم میں بھی درد ختم ہوں گے اور آرتھرائٹس کا سلسلہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ایک اور ان کے ماموں ہیں، 73 کے جی ان کا وزن ہے، 73 ان کی عمر ہے، 60 کے جی ان کا وزن ہے، شوگر ہے اور سر میں شہد کی مکھی محسوس یہ ہوتا ہے کہ سر میں شہد کی مکھی کی بنبناہٹ یا شہد کی مکھی جو ہے وہ گھوم رہی ہے۔ دیکھیں اس کے لیے کیا ہے کہ سر کا مساج کریں اور ان کو کوشش کریں کہ ان کو کہیں کہ اگر زمین پر سجدہ کر سکتے ہیں تو اپنا سجدہ جو ہے وہ لمبا کریں جتنا ہو سکے، کیونکہ سر میں خون کا دوران نہ ہونے کی وجہ سے یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اگر وہ برداشت کر سکیں تو کلونجی کا تیل ناک میں ڈالیں، کلونجی کا تیل ناک کے ایک بانسے میں ڈالیں پھر دوسرے میں ڈالیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ یہ دیکھیں ان کی سر کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ یہ کلونجی کا تیل زبردست چیز ہے۔ تو اس کے علاوہ کلونجی کے تیل اور زیتون کے تیل سے سر کا مساج لازمی طور پر کریں، دن میں دو یعنی ایک صبح کے ٹائم پہ کر لیں اور ایک یعنی دن میں کر لیں اور ایک رات سوتے وقت یہ لازمی طور پر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو کہیں ناف میں تیل ضرور لگائیں، اپنے ناف کے اندر کلونجی کا تیل ضرور لگائیں، اس سے کافی ان کو افاقہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک اور بہن ہے مائمہ انم، بھائی تھے ان کے، انہوں نے کال کی ہے اور مائمہ انم کے بارے میں بات کی ہے کہ وہ اس کی عمر 20 کے جی ہے، 8 اسٹون اس کا وزن ہے اور وائٹ سفید داغ ہے۔ دیکھیں جی قرآن کریم کی آیت ہے مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اول آخر درود شریف کے ساتھ مسلمۃ لا شیۃ فیہا وہ پڑھیں اور اس کے ساتھ زیتون کا تیل اور کلونجی کا تیل اس کو آپ ہلدی اور میتھی دانہ ان دونوں کو مکس کر لیں، کلونجی کا تیل مکس کر لیں، جہاں سفید داغ ہے وہاں پر یہ لگائیں اللہ کے حکم سے، اور مسلمۃ لا شیۃ فیہا 41 ٹائم پڑھ کر اس پیسٹ پر دم کریں اور یہ پیسٹ جو ہے اس کے اوپر لگائیں جہاں جہاں داغ ہے، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز یہ داغ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک اور مسز حسین ہے، ان کی عمر 60 کے جی ہے اور شوگر ہے، ان کو بلڈ پریشر ہے اور کھانا ہضم نہیں ہوتا، بد ہضمی کی شکایت رہتی ہے۔ تو دیکھیں آپ کیا کریں کہ ایک کعوہ بنائیں، کعوہ شوگر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں، بلڈ پریشر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو کیسے استعمال کریں گے؟ ایک کعوہ بنائیں، کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد اسے ضرور استعمال کیا کریں، اس سے آپ کا ہاضمہ بھی بہتر ہوگا اور شوگر بھی کنٹرول ہوگی اور وزن بھی انشاءاللہ العزیز بڑھے گا نہیں۔ تو کیا کریں کہ آپ لے لیں سونف 1 چمچ، سونف 1 ٹی اسپون، زیرہ 1 ٹی اسپون، دارچینی 3 انچ کا ٹکڑا اور اس میں آپ کلونجی چٹکی بھر اور اسی ہاف ٹی اسپون یعنی کلونجی اور ہاف ٹی اسپون آپ جو ہے اس میں یعنی کہ سب چائے گرین چائے جو ہے آپ وہ ڈال کر استعمال کریں۔ اس کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں، 2 کپ پانی ڈالیں اور 1.25 کپ پانی رہ جائے تو اس کعوے کو آپ دن میں یعنی آپ کے جو 2 ٹائم کھانے کا ٹائم ہے اس کے بعد ضرور استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی بدہضمی کی کیفیت بھی ختم ہوگی۔ حضرت کرام ایک اور کال تھی، وہ کال جو ہے وہ ڈراپ ہوگی، ان کا میں سلسلہ بات جو ہے صحیح نہیں سمجھ سکا، تو انشاءاللہ مزید کالز شامل کریں گے اب انشاءاللہ۔ جی خرب انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہیلو جی نام عمر وزن؟ ہیلو السلام علیکم، میرے 2 کوشچن ہے، 2 بیٹے کے لیے، ایک بیٹے 44 کا ہے، وہ وزن ہے 19۔ ہیلو میں آپ کی بات نہیں سمجھ رہا، اگر کہ آپ کے گھر میں کوئی اور فرد ہے کسی اور سے دے دیں، وہ سمجھا دیں مجھے۔ وہ اردو نہیں آتی۔ ہیلو جی 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 ہیلو السلام علیکم، میرے 2 کوشچن ہے، 2 بیٹے کے لیے، ایک والا 44 کا ہے اور اس کے وزن ہے 19 اور دوسرے والا وہ 38 کا ہے، اس کے میرے پہلے کے بارے میں سوال کمپلیٹ کریں، جو 41 کے ہیں، 90 کے جی ان کا وزن ہے، ان کے بارے میں کیا سوال ہے آپ کا؟ 44 کا ہے، اس کو ویٹیلیگو کے پرابلم ہے، کیا کرنا ہے؟ ان کو کیا ہے؟ ویٹیلیگو۔ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں اما جی، میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کی آواز نہیں سمجھ رہا، جس کی وجہ سے میں سوال کا جواب نہیں دے سکوں گا، انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ گھر کے کوئی اور فرد اگر سن رہے ہیں، گھر کے کوئی اور فرد ہیں تو ان سے بات کروا دیں اور ان کو بتا دیں تاکہ وہ مجھے سمجھا دیں۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ نیکسٹ کال، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، آواز نہیں آ رہی؟ جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ جی کون اور کہاں سے؟ نام عمر وزن؟ جی نام عمر وزن بتائیے۔ جی سوری آپ کی بھی کال ڈراپ ہو گئی۔ نیکسٹ کال، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں
नाम उम्र वजन। मैं मनीर अहमद बोल रहा हूँ, मेरी उम्र 76 है, 76, और वजन जो है वो, और वजन जो है वो 61 किलो है, और मुझे गैस की बहुत प्रॉब्लम है, गैस आजमा की बहुत प्रॉब्लम है, कब्ज की, और इतनी हवा खारिज होती है और बहुत तकलीफ है गैस की। कब्ज कितनी पुरानी है आपकी? बहुत अरसे से है। मैं जब शिफ्ट वर्क में करता था तो उस 3-4 शिफ्टों में वो खाना पीने का वो 30-40 साल से है, बहुत ज्यादा, बहुत अरसे से है। अच्छा, और ये बहुत शुगर है? शुगर नहीं है। अच्छा, शुगर नहीं है। इसके अलावा मेडिसिन कौन कौन सी लेते हैं आप? मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की थोड़ी सी, वो भी कोलेस्ट्रॉल की लेता हूँ। ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम उम्र वजन? मेरा नाम है आयशा, उम्र है 25 इयर्स ओल्ड और वजन है 55 kg। सवाल क्या है? आपसे पिछली बार बात की थी सांस के तकलीफ के मतलब, और आपने कहा था कि अदरक का पानी, हनी और ब्लैक टी लेना। किस चीज के लिए? लिया है पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप और कुछ सांस की तकलीफ? नहीं, किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? सांस की तकलीफ। कान की? सांस। अच्छा, लेग में? नहीं, सांस, ब्रीदिंग। अच्छा, ब्रीथिंग, सांस की तकलीफ थी, सांस की तकलीफ के लिए। तो सांस की तकलीफ के लिए आपने कितना अरसा हो गया इस्तेमाल कर रही हैं आप? 6 to 8 months। हाँ, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 6 to 8 मंथ आपने इस्तेमाल किया, फायदा नहीं हुआ? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ मुझे। क्या क्या इस्तेमाल किया आपने? अदरक का पानी, ब्लैक सीड ऑयल और हनी। अच्छा, हनी कौन सा इस्तेमाल करती थी आप? मनुका हनी। मनुका हनी। वैसे ऐसा हो नहीं सकता। आप ब्लू इनहेलर लेती थी या ब्राउन लेती थी? मैं ब्राउन। किस वक्त लेती थी आप? हर दिन उसको। जी, किस वक्त लेती थी आप? कभी सुबह कभी शाम, दोनों टाइम। हाँ, लेकिन ये कि ये नुस्खा तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, इत्तेफाक की बात है। लेकिन इंशाल्लाह उल अजीज में सांस की प्रॉब्लम के लिए आपके लिए मैं इंशाल्लाह मजीद जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई और बीमारी तो नहीं है? नहीं, और कुछ नहीं है। आपको कब्ज की शिकायत तो नहीं रहती? हाँ, कब्ज है। देखिए, सबसे पहले देखिए, याद रखें, जब कब्ज की बीमारी होती है तो कब्ज की वजह से जब तक आपका देखिए जो भी खा रहे हैं उसका इखराज नहीं हो रहा और वो अंदर जाकर ठहर रहा है तो फिर कहाँ फायदा देगा। तो सबसे पहले जो कब्ज है ना उसको हम दूर करेंगे, तो फिर उसके बाद जो है यही नुस्खा आप कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें। और इसके बाद इसके साथ एक और नुस्खा भी मैं आपको बतलाता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? और से बोल रहे हैं जी, आजिज सकीब अहमद। जी माशाल्लाह। नाम उम्र वजन? सकीब अहमद, तो उम्र 70, तो वजन जरा 73। और उम्र कितनी बताई? 75। 75। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आजी सखी मोहम्मद साहब, फरमाइए सवाल क्या है? वो किडनी मेरी दम चाहिए हुआ जी, काम नहीं करनी है, किडनी सिस्ट है। अच्छा, किडनी डैमेज हुई है, क्या ऑपरेशन करवाया? नहीं, किडनी सिस्ट है, किडनी छाले फिसे, रेशा बात उड़ा रहे, किडनियां उन काम नहीं करनी है। तो आप डायलिसिस पे रहे? जी हाँ। कितना अरसा हो गया डायलिसिस पर है? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए डायलिसिस पर है। अच्छा, तो इसके लिए अभी कितना अरसे के बाद जाते हैं आप डायलिसिस के लिए? हफ्ते में 3 दिन। अब महीने में 3 दिन या हफ्ते में 3 दिन? हफ्ते में 3 दिन। तो ये ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। नाम उम्र वजन? जी कॉलर आप ऑन एयर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। नाम उम्र वजन? जी हकीम साहब, मेरे 2 सवाल हैं दोनों बेटियों के लिए। एक छोटी बेटी, हेलो जी मैं सुन रहा हूँ जी। छोटी बेटी 34 ईयर ओल्ड है, उसका वजन तकरीबन 42 किलो है।
بہت کمزور ہے. پچھلے 3 سال سے اس کو پیٹ کی پرابلم ہے. ہم یہاں سے ہالینڈ ایک شادی پہ گئے, وہاں کھانا کھا کے اس کا پیٹ خراب ہوا. وہ دن اور آج کا دن ہے, وہ 3 سال ہو گئے ہیں. کوئی بھی چیز کھائے فوراً اس کو باتھ روم جانا پڑتا ہے, کئی دفعہ دن میں, کئی دفعہ. لیکن اس رمضان سے لے کے اب تک تو اتنا برا حال ہے اس کا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ڈاکٹر کے وہ نہیں جاتی تھی کہ میں کیا بتاؤں جا کے. پچھلے دنوں میں اس کو لے کے گئی تو اس کا انہوں نے اس میں انہوں نے کہا کہ وٹامن جی فرمائیں. وٹامن ڈی کی بہت زیادہ کمی ہے, وہ تو بلڈ میں آیا. لیکن سٹول ٹیسٹ میں انہوں نے کہا کہ ان کو بیکٹیریل انفیکشن ہے. وہ انگلش میں تو لمبا چوڑا نام ہے, میں نہیں وہ اس وقت پروناؤنس کر سکتی, لیکن میننگ یہ ہے کہ اس کو بیکٹیریل انفیکشن ہے. انہوں نے کہا کہ اینٹی بایوٹک لینی پڑے گی, بلا بلا, پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. شادی نہیں ہوئی اس کے بھی 34 ایئر اولڈ ہے. ٹھیک ہے, میں ذکر کرتا ہوں. اس کو کچھ سال ہوئے, پاؤں پہ چوٹ لگی تو پاؤں کا ناخن ڈیمیج ہوا. اس سے بڑی عمر, وزن کتنا ہے؟ تو ڈاکٹر نے جو دوائی دی اس نے کہا یہ کڈنی پہ بہت اثر کرے گی. آپ پہلے مجھے بڑی بیٹی کی عمر بتا دیں پھر وزن بتا دیں. جی, بڑی بیٹی کی عمر 45. اور وزن کتنا ہے اس کا؟ تقریباً 50 کلو ہوگا یا اس سے بھی کم. وہ شادی شدہ ہے, اس کے 2 بچے ہیں. سوال کیا ہے اس کا؟ جی سوال کیا ہے؟ اس کے پاؤں کے ناخن جو ہے وہ چوٹ لگی. آپ کی آواز نہیں مجھے آ رہی. جی میں سن رہا ہوں, بات کیجیے. چوٹ لگی تو وہ انفیکشن سے نا اس کو فنگس ہو گیا. ڈاکٹر نے جو دوائی دی ساتھ اس نے کہا اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں, اس سے کڈنی خراب ہو جائے گی. وہ ڈرتے ہوئے اس نے دوائی تو لی نہیں. تو ایک ناخن سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, اب اس کے پاؤں کے 3 ناخن جو ہیں وہ بری طرح ڈیمیج ہیں. تو آپ پلیز کوئی ایسی میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کر. جی لاسٹ کال کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ جی نام الحمدللہ. نام, عمر, وزن. ٹھیک ہے. اچھا, میرے 3 سوال ہے. میرا ایک پہلا میرا بیٹے کے لیے سوال ہے. میرا بیٹا 8 ماہ کا ہوا ہے, تو ابھی نا 3 دن ہو گئے اس کے منہ میں چھالے پڑے ہوئے ہیں, وائٹ بہت زیادہ چھالے, تو رو کے اشر ہے. تو ایک اس کا سوال ہو گیا. ایک میرا سوال ہے کہ مجھے نا پتہ نہیں آج 2-3 دن ہو گئے کڈنی میں زیادہ پین ہو رہا, تو مجھے بھی انفیکشن ہے, کولیسٹرول بھی ہے, تو شوگر بھی ہے. تو میرا جو پیشاب ہے وہ جلتا بھی ہے, بہت زیادہ مجھے پیشاب آتا ہے. آپ کی عمر کتنی ہے, وزن کتنا ہے؟ میرا 14 سٹون وزن ہے, تو عمر 30. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر, جزاکم اللہ. جی ناظرین کرام, آپ جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. اور کافی کالز جو ہیں وہ ہم نے جو ہے الحمدللہ مسز حسین ان کا میں جواب دے چکا تھا. جی ایک اور ہے منیر احمد صاحب, ان کا وزن جو ہے, ان کی عمر جو ہے 76 ہے, 61 کے جی ان کا وزن ہے. گیس کی پرابلم ہے, قبض کی شکایت ہے, بہت قبض کی شکایت اور گیس کی پرابلم جو ہے بہت زیادہ ہے. تو دیکھیں اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جب قبض کی شکایت ہے تو سارے معاملات ہی, جب وہ آنتوں کے اندر فضلہ سوکھ چکا ہے اور وہ اس کا اخراج نہیں ہے, تو سب سے بہترین کیا ہے کہ آپ رات کے وقت میں جو ہمیشہ جن کو بھی قبض کی شکایت رہتی ہے, تو آپ دیکھیں بچوں کے لیے اس کی مقدار کم کریں, بڑوں کے لیے اس کی مقدار زیادہ کر لیں. یہ سب کے لیے میں نسخہ بتلا رہا ہوں. اگر تو شوگر نہیں ہے تو اس کو دودھ کے اندر استعمال کریں گے, تو اگر شوگر ہے تو اس کو ہلدی والے پانی کے ساتھ, ہلدی والے دودھ کے اندر اور ہلدی والے پانی کے اندر. شوگر کے مریض ہلدی والے پانی کے اندر, اور جو شوگر کے مریض نہیں ہے وہ ہلدی والے دودھ کے اندر. 1 چمچ کیسٹر آئل رات کو سوتے وقت آپ ڈال کر دودھ کے اندر اسے مکس کر لیں, نیم گرم دودھ کے اندر, اور اسے ٹھنڈے دودھ کے اندر نہیں, اور اسے آپ پی لیں. یہ کام کریں. اس کے علاوہ آپ ایک کعوہ بنائیں, دن کے اندر یہ کعوہ پیئیں. کھانے کے آدھا گھنٹے کے بعد یا 40 منٹ کے بعد یہ کعوہ ضرور پیئیں. جن کو بھی بدہضمی کی شکایت رہتی ہے, جن کا ویٹ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور ویٹ لوز نہیں ہو رہا, خاص طور پر بیلی کا ویٹ لوز نہیں ہو رہا, تو یہ ان کے لیے بہترین نسخہ ہے. الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں وہ الحمدللہ انہوں نے یہ نسخہ استعمال کیا, بلکہ میں خود, میری عادت ہے کہ الحمدللہ یہ نسخہ میں استعمال کرتا ہوں. وہ کیا کریں, 1 چمچ سونف لے لیں, 1 ٹی اسپون آپ زیرہ لے لیں, 1 ٹی اسپون آپ جو ہے وہ ایک ٹی اسپون سونف, 1 ٹی اسپون زیرہ,
3 इंच जो है अदरक का टुकड़ा छोटा छोटा कर लें, और 3 इंच जो है आप दालचीनी का टुकड़ा, और हाफ टी स्पून कलौंजी, और इसी तरीके से हाफ टी स्पून खुली ग्रीन टी जिसे सब चाय कहते हैं, ये डालकर उसको खूब अच्छी तरीके से उबालें, जोश दें, 2 कप पानी डालें और 1.25 कप रह जाए, और उसको खाने के आधे घंटे के बाद या 40 मिनट के बाद पिएं। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़ोर में वुज़ू करेंगे, इशा की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये बड़ा बेहतरीन नुस्खा है इंशाअल्लाह। इससे गैस की प्रॉब्लम भी दूर होगी, कब्ज़ की प्रॉब्लम भी दूर होगी, और इससे इंशाअल्लाह आपको बहुत सुकून होगा। बहन आयशा, इनकी उम्र 25 है और 55 इनका वजन है, बता रही थी कि वो एक नुस्खा इस्तेमाल किया, उससे फायदा नहीं हुआ, लेकिन ये फर्स्ट पेशेंट है जो ये बता रहे हैं कि इस नुस्खे से, हालांकि जब अब पता चला कि इनको कब्ज की शिकायत है, तो जब कब्ज की शिकायत है तो जो खा रही है वो अंदर ही रुक रहा है, उसका इखराज नहीं हो रहा, तो फायदा कहां से होगा। तो कब्ज की वजह से ये प्रॉब्लम है। तो कब्ज के लिए सबसे बेहतरीन क्या है कि मैंने जिक्र किया कि रात को सोते वक्त आप जो है हल्दी वाले पानी के अंदर, क्योंकि आपको सांस की तकलीफ रहती है, तो आप दूध के अंदर इस्तेमाल ना करें। आप क्या करें कि हल्दी वाले पानी के अंदर 3 इंच का हल्दी का टुकड़ा ले लें, इसको खूब अच्छी तरीके से उबालें। उबालने के बाद जब वो नीम गर्म रह जाए तो उसके अंदर 1 चम्मच जो है वो कैस्टर ऑयल डालकर रात को पी लें, और जब कब्ज की शिकायत खत्म हो जाए तो यही नुस्खा कलौंजी का तेल, शहद और अदरक का जूस, ये सुबह नहार मुंह और रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ आप क्या करें कि आप जो है भाप लें, स्टीम लें। स्टीम लेने का तरीका ये है कि आप जो है तकरीबन कोई 8 या 10 लौंग एक तकरीबन 2 कप पानी के अंदर डाल दें, उसको खूब अच्छी तरीके से जोश दें, और जोश देने के बाद उसको उस पानी को ले लें। लेने के बाद उसको किसी कपड़े को अपने ऊपर डालकर स्टीम लें अच्छी तरीके से, और स्टीम लेकर फिर रात को सो जाएं। हफ्ते में 3-4 दफा ये स्टीम लें, तो इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको काफी फाका होगा। सबसे पहले कब्ज की शिकायत को दूर करें, फिर सारे फवाइद आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ आप अपने नाफ में कलौंजी का तेल जरूर लगाएं पाबंदी के साथ रात को सोते वक्त। हाजी सखी मोहम्मद साहब हडर्सफील्ड से, इनकी उम्र 75 है और 73 इनका वजन है, और किडनी डैमेज है, और 4 साल से इनको जो है डायलिसिस का मर्ज है, और डायलिसिस हफ्ते में 3 दफा जाते हैं, और बहुत ज्यादा जाहिर बात है अब ये ऐसी कैफियत है, तो इसकी ऐसी कैफियत के अंदर अब क्या इस्तेमाल किया जाए। तो सबसे बेहतरीन ये कि बेरे रौहा का पानी मिल जाए तो वो बहुत बेहतरीन है। मदीना शरीफ में, मदीने से 80 किलोमीटर दूर है। अगर वो नहीं मिलता तो आप क्या करें, आब जमजम ले लें और हल्दी वाला पानी बना दें। हल्दी वाला पानी और आब जमजम सुबह नहार मुंह आप इसको इस्तेमाल करें, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह फायदा होगा। नाज़रीन किराम, जो सवालात रह गए 2 मैं इंशाल्लाह उनके जवाब दूंगा इंशाल्लाह, और नेक्स्ट प्रोग्राम में इजाजत दीजिएगा अपने मेजबान हकीम मोहम्मद फरहान सिद्दीकी को और इस्लाम चैनल उर्दू की पूरी टीम को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल आलमीन। इस उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल आलमीन।